السلام علیکم دوستوں، آپ لوگ کیسے ہو؟ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سی کمی ہوتی ہے۔ ہنسی ہوتی ہے چہرے پر لیکن سکون نہیں ہوتا۔ لوگ ہوتے ہیں آس پاس لیکن پھر بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ درد کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو بتا بھی نہیں پاتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دل تھکتا ہے، دماغ تھکتا ہے، روح تھک جاتی ہے، اور پھر انسان ہر جگہ سکون ڈھونڈتا ہے، لوگوں میں، باتوں میں، فون میں، ویڈیوز میں، پیسوں میں، لیکن جتنا ڈھونڈتا ہے اتنا ہی خود سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سوچو، شفا مطلب قرآن سے ثواب کی کتاب نہیں، صرف تلاوت کی کتاب نہیں، بلکہ دل کے زخموں کا علاج ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جسم کے لیے، لیکن روح کے لیے کہاں جاتا ہے؟ روح کا ڈاکٹر قرآن ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اسے کوئی لمبی نصیحت نہیں چاہیے ہوتی۔ اسے صرف یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اسے سمجھ رہا ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو تمہیں جج نہیں کرتی، تمہیں شرمندہ نہیں کرتی، تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں ٹھکراتی نہیں، بلکہ چپ چاپ کہتی ہے، آ جاؤ، اللہ تمہیں اب بھی بلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ سوچو، جس کتاب کو آج ہم شیلف پر رکھ دیتے ہیں، کل وہی کتاب بولے گی، یا اللہ، یہ بندہ مجھے یاد کرتا تھا، اس کو اکیلا مت چھوڑنا۔ آج ہم سب موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اسپیکر سن رہا ہے، کوئی کوٹس، کوئی ریلز، لیکن اصلی موٹیویشن قرآن ہے، جو تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا رب کون ہے۔ قرآن تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم پرفیکٹ ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم لوٹا سکتے ہو، چاہے کتنی ہی دور چلے گئے ہو، چاہے کتنے ہی گناہ ہو گئے ہو، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ قرآن کا سب سے بڑا کمال یہ نہیں کہ تم رو پڑتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم بدلنے لگتے ہو۔ تمہاری سوچ بدلتی ہے، تمہارا غصہ کم ہوتا ہے، تمہاری بے چینی دھیرے دھیرے سکون میں بدلنے لگتی ہے، اور یہ سب بنا شور کے ہوتا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی۔ ایک دن تم محسوس کرتے ہو کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا، میں اب بھی مشکل میں ہوں، لیکن میں ٹوٹ نہیں رہا، میں اب بھی پریشان ہوں، لیکن میں تنہا محسوس نہیں کر رہا، کیونکہ جب انسان قرآن کے ساتھ رہنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کا کلام ہو اسے دنیا کا کوئی شور خالی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر آج دل بھاری ہے، اگر زندگی سمجھ نہیں آ رہی، اگر لگتا ہے سب کچھ بکھر رہا ہے، تو کسی سے لمبی بات کرنے سے پہلے صرف اتنا کرو، قرآن کھولو، چاہے سمجھ آئے نہ آئے، بس پڑھنا شروع کرو، شاید وہی لفظ، وہی آیت، وہی سکون بن جائے جس کا تمہیں سالوں سے انتظار تھا۔ کمنٹ میں آمین لکھیے۔ جزاک اللہ۔